اب میں کونسل کا جو پہلی ٹارچ لے کر بھاگے تھے بارسلونا میں پاکستانی کونسل جنرل اور بعد میں ایمبیسیڈر کے عہدے پر ریٹائر ہوئے ہیں جناب سید ایاز حسین شاہ صاحب، ان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ جنہوں نے اس کتابوں کی نوک پرت بھی سواری ہے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب سید ایاز حسین شاہ صاحب۔ محترم مراد علی نذیر صاحب، کونسل جنرل پاکستان، آپ کا تو میں نام لے سکتا ہوں، پہلے مقرر نے آپ کا نام کسی وجہ سے نہیں لیا، مجھے تو کوئی حیا نہیں ہے، تو جناب سید گلکرنین صاحب ہمیں خصوصی محترم دوست خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دیکھیے، میں باقی لوگوں کی طرح تو مقرر نہیں ہوں، تو میں نے گزارشات کتاب پڑھنے کے حوالے سے لکھی ہیں کہ وہ اچھا، یہ جو مولانا عبدالکلام آزاد کا انٹرویو ہے، یہ ریئلی ڈاکٹر قمر فاروق صاحب کے بلند پایہ تحقیق اور تعلیم، ان کا یہ دعویٰ بھیجا نہیں ہے کہ یہ کتاب مولانا صاحب کی زندگی کی ایسی باتیں بیان کرتی ہے جو ہمارے لیے، میرے لیے بہت زیادہ حیرت ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پیر کے بیٹے ہیں اور ان کے گھر میں پیری مریدی چلتی ہے، یا یہ انہوں نے جو ہے ترجمان قرآن نام سے جو ہے تفسیر لکھی ہے۔ تو میرے لیے یہ بڑی، میں نے تو ایک جو ہماری تاریخ میں چھپتی ہیں باتیں وہی پڑھی اور بہت نیگیٹو عبدالکلام آزاد کے بارے میں ہے، اچھی باتیں نہیں ہیں ہماری تاریخ کے اندر، سوائے یہ جیسا ابھی سب کہہ رہے ہیں کہ وہ کانگریس میں تھے، کانگریس میں تھے تھا، ہمارے یہاں تو یونین پارٹی بھی تھی جس نے جو پاکستان بننے کے خلاف ووٹ دیا تھا، پنجاب میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنائی تھی آزادی کے بعد، ان کو کچھ نہیں کہتا، ان کو ان کے لیے باتیں کرتے۔ کتاب کی جو تعریف ہے وہ سوالات اور جوابات کی طرز کے اوپر کی گئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ایک انٹرویو، واقعی ایک انٹرویو ہو رہا ہے، لیکن میں نے یہ کتاب سوانح عمری کے طور کے اوپر پڑھی ہے، مولانا عبدالکلام آزاد کی سوانح عمری، ان کی اپنی زبان، 191 صفحات پر کتاب مشتمل ہے، اور میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ پہلا حصہ مولانا صاحب کی ابتدائی زندگی، ان کی نسل، پیری مریدی سے اجتناب، مذہب اسلام کی تلاش۔ دوسرے حصے کے اندر الہلال کا اجرا اور قرآن پاک کی تفسیر۔ اس کتاب پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ان کی ایک تفسیر ہے بہت ڈھونڈی، اس کا صرف ایک حصہ مل سکا، اور جو میں عکس کر سکا وہ یہ کہ شاید وہ تفسیر مکمل نہیں کر سکا، علم نہیں ہے جس سے آپ کو علم ہو۔ اور 100 حصہ جو ہے وہ برصغیر پاکستان کی تحریک آزادی کے بارے میں مولانا صاحب کے خیالات، سوچ اور ہندوستان کی آزادی کی مخالفت کی وجوہات، ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ حقیقت ہے۔ میں نے میں یقین کریں، مجھے کوئی جھجک نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ کتاب پڑھنے سے مجھے بہت سے حقائق کا پتہ چلا، اور میں مولانا صاحب کی زندگی کے بارے میں ایسی چیزیں جان سکتا ہوں جو ہماری تاریخ میں شاید کبھی لکھی نہ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ذرا کوشش کا آپ کو بہت بہت مبارک۔ ڈاکٹر صاحب کی دوسری کتاب جہان خورشید، یہ ہمارے نامور مصنف، مؤلف، لکھاری، صحافی جو جانے جاتے ہیں اپنے بے لاگ تجزیے اور تبصرے کے لیے، ڈاکٹر قمر فاروق صاحب، ان کے بارے میں، کتاب کے بارے میں کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر قمر فاروق صاحب کی یہ 16ویں کتاب ہے۔ یہ 16 کتابیں، ایک 16 ایک نمبر نہیں لے، اس کو ایک نمبر کے طور پہ نہ لیں۔ ایک کتاب لکھنے میں کم از کم 1 سے 1.5 سال کا ٹائم لگتا ہے، اور اس میں جو وقت لگا، جو اس کے وسائل لگے، جو اس کی محنت ہے، اس کو صرف یہ کہتے ہیں ہم لوگ کہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ خراج عقیدت پیش کیا کرنا ہے؟ وہ کتابیں نہیں خریدتے ہم لوگ، تو اس کے خراج عقیدت پیش کرنے سے کیا ہوگا؟ 16 کتابوں کا مطلب ہے کہ کم از کم 20 سال، اور 20 سال آپ کو پتا ہے کہ جب اس کی
ایک مسودہ تیار ہوتا ہے، اس کی جب کتابت آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں بار بار کم از کم 4-5 دفعہ اس کے صاحب لگا کہ ایک پیج کی فوٹو کاپی 20 سینٹ کی ہوتی ہے یہاں پہ بارسلونا، یہ تجھے ایسی آگے۔ اچھا جناب، یہ بڑی بات ہے کہ بارسلونا کی مصروف زندگی میں ڈاکٹر صاحب نے وقت نکال کے غور و فکر کیا، ان خیالات کو قلم کے ذریعے بہت خوبصورت لفظوں میں ڈالا، پھر ان کاغذات کو ایک کتاب کی صورت میں شائع کرنے کا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی ہمت اور خاصہ ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ زیر انتر کتاب جو ہے جہان خورشید، یہ خورشید صاحب کی 11 کتابوں میں سے نکالے گئے اقوال زری اور سچے موتی ہیں، اور یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ ان کا خراج عقیدت ہے صاحبزادہ صاحب کی۔ صاحبزادہ صاحب جو ہیں وہ اپنے افکار سے، خیالات سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اور ہماری قوم کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے تھے، بتاتے تھے۔ ان کی ان اقوال زری کو کتاب کی صورت میں شائع کرنا محبت کا مظہر ہے، اور ان خیالات کو ایک عام قاری تک پہنچانا بہترین کاوش ہے، جس کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کتاب میں کچھ پوائنٹس میں نے چاہا کہ آج کی تقریب میں بیان کر سکوں۔ تو دنیا میں کتاب میں کچھ باتیں ہیں، 3-4 پوائنٹ میں لکھ کے لایا تاکہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ دنیا میں وہ قومیں اور مملکتیں باوقار طریقے سے زندہ رہتی ہیں جو اسی نظریے کے ساتھ زندہ رہتی ہیں۔ بھوک بندے کو بے عزت نہیں کرتی، بھیک بے وقت کرتی ہے۔ مطالعہ زبان کو خطیب اور قلم کو ادیب بنا دیتا ہے۔ جرم خدا سے بے خوفی کی وجہ سے سرزد ہوتا ہے۔ میں اس کتاب کے مطالعے سے اس نتیجے پر پہنچا کہ ڈاکٹر صاحب نے یقیناً ان کی 11 کتابوں کو پڑھا ہے، باریک بینی سے پڑھا ہے، اور انہوں نے جو پاکستانی قوم کے بارے میں جو بھی اپنے خیالات تھے انہیں نہایت ہی آسان لفظوں میں قاری تک پہنچایا۔ اس بارے میں جو ہم بات کرتے رہتے ہیں، تھوڑا سا مشورہ، تمام یہاں پر اہل قلم بھی بیٹھے ہیں اور منتظمین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کونسل جنرل صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ 23 اپریل جو ہے وہ سانت جورڈی کا دن ہے بارسلونا میں، جو کتابوں کے نام سے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ تو کیا ہم کوئی ایک چھوٹا سا اسٹال سانت جورڈی والے دن کہیں لگا سکتے ہیں جہاں پہ اپنے تمام صحافیوں کو، اپنے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان سب کو بلا لیں کہ آ جائیں، بیٹھ جائیں، 2-4 میں 5 منٹ کے لیے اپنی اپنی کتاب میں سے کچھ پڑھ کے سنائیں لوگوں کو۔ یہ خراج تحسین ہے آج۔ تو جناب رکھسا صاحب، آپ کی نظر ایک پرانا شعر ہے، خط ان کا بہت خوب، عبارت بہت اچھی، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔